السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى وهو سامع الصوت أن يهدينا على الصراط المستقيم، آمين يا رب العالمين. جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان ہے۔ ہر طرف سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تصویروں اور تحریروں میں شعبان کی من گھڑت روایات کا سہارا لے کر فضیلتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، جس سے عام عوام کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی فضیلت والے کام کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، مگر تب نہ کہ جب حقیقت میں ان کی کوئی فضیلت ثابت بھی ہو، وگرنہ فضیلتوں کے چکر میں ہم قرآن و حدیث سے ہی دور ہو جاتے ہیں اور اس راستے پر چل پڑتے ہیں المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر رب کا غضب ہوا اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، آج وہ میرے قریب بھی نہ آئیں کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، تبدیلیاں کر ڈالی تھیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان تمام روایات کو تو نہیں مگر کچھ روایات کو ضرور بیان کروں گی تاکہ حقیقت سے پردہ ہٹ سکے۔ ناظرین، وہ تمام روایات ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پر وائرل تو ہیں مگر سچ نہیں ہیں، اور وہ سخت ضعیف یا پھر موضوع روایات ہیں۔ مثلاً ایک روایت ہے، شب برات حدیث کے مفہوم کے مطابق اس رات تمام پیدا ہونے والوں اور وفات پانے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی رات تمام سال کے نامہ اعمال آسمان کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات کی صبح کا روزہ۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ روایت بالکل بلا سند اور بلا ثبوت ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے، مگر جس طرح ہمارے ہاں 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے اور اس دن کا روزہ اور رات کے قیام کی ترغیب دی جاتی ہے، حقیقت میں فضیلت ثابت ہونا تو دور کی بات، اس کا تو نام بھی شب برات ثابت نہیں ہے۔ جن روایات کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے وہ تمام موضوع روایات ہیں۔ آئیے ایک اور روایت کی حقیقت جانتے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا چونکہ سرکار نے اس کو آزادی کی رات قرار دیا، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شرعی حیثیت پہ اس کی کلام ہو رہا تھا، اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے کہ اگر آپ اس میں عبادات اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نامور شخصیت کے منہ سے آپ نے جو روایت سنی وہ صرف ضعیف نہیں بلکہ من گھڑت ہے، اور ایسے بہت سے علماء ایسی روایات صرف اس لیے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ فضائل اعمال کے باب سے ہیں تو عوام اگر نوافل پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو کیا حرج ہے، یہ کون سا گناہ ہے، یہ تو نیک کام کرنے کی ترغیب ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ حالانکہ سچ تو صرف وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس عمل سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اور اگر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نہیں تو پھر آپ روزے رکھو یا قیام یا شب برات، وہ بدعت ہی کہلائے گا۔ ناظرین، ان کے علاوہ بھی آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بہت سی روایات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سنیں گے، جن کو محدثین نے صرف اور صرف اس لیے نقل کیا تاکہ وہ بتا سکیں کہ یہ ضعیف، موضوع، باطل اور منکر ہیں، جبکہ ہمارے ہاں فضیلت شعبان میں ایسی روایات بیان تو کی جاتی ہیں، مگر ان پر جو محدثین نے حکم لگایا ہے کہ یہ غیر صحیح ہیں، ہم اسے حذف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ سنی سنائی پر مت جائیں اور تحقیق کریں، عمل صرف اصل احادیث پر کریں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔